أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم إلی یوم الدین۔ اللہ رب العزت کی حمد و صلات کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی اس آج کی نشست میں جمع ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور چوتھا پارہ سورہ آل عمران اس کے 11ویں رکوع کا آخری حصہ ہم نے تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت ہم کر چکے تھے اور ترجمہ اس کا ابھی باقی تھا، تو میں ایک آدھ آیت تلاوت بھی کر دیتا ہوں اور پھر اس کے ترجمہ کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، فاستجابہ سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ فاستجاب میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے۔ لہم میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی ہوگا۔ ربہم را مفتوح ہے، اس وجہ سے اس کو مفخم ادا کریں گے۔ یہاں میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہٰذا یہ میم بھی ظاہر ہو کر پڑھا جائے گا۔ انی نون مشدد غنہ واجب ہوگا، اور یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ۔ لا اضیع الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، اور اس محل مد کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہے، لہٰذا یہ مد منفصل۔ اضیع ضاد کو مفخم ادا کریں گے صفت استعلاء کی وجہ سے۔ یہاں لام منون ہے، اس کے بعد میم حروف یرملون میں سے، تو اس کو ادغام بالغنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہ میم کے بعد دوسرا میم متحرک ہے، تو پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا دیا، ادغام میں شفوی کہلایا۔ نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ واو ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو واو کو نرمی سے ادا کریں گے، باولین کہلائے گا۔
نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد میم ہے اور یہ میم متحرک ہے، پہلے میم کو دوسرے میم میں شامل کر دیں گے اور یہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد با حرف اقلاب ہے تو نون کو چھوٹی میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے اور اس میم کو اس میم سے ملائیں گے، اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا۔ بہت صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے مفخم، اور اس کے نیچے جو تنوین ہے یہ نون تنوین کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے۔ یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، واو خالی از حرکت ما قبل واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ اخرجو میں بھی خا صفت استعلاء کی وجہ سے اور را کے نیچے زیر مرقق ادا کریں گے، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، نون ساکن کے بعد حرف دال حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ یہاں میم ساکن ہے، اس کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے تو میم کو ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ او میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، ذو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، سبیلی میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، اور یہاں بھی لام لی میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ قاتلو قاف کے اوپر جو ہے الف المدیہ تغیرہ، قاف کو صفت استعلاء کی وجہ سے مفخم اور واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، قتلو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، لأکفرن نون مشدد غنہ واجب، عنہم نون ساکن، اس کے بعد ہا حرف اظہار ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے تو میم کو ظاہر کریں گے اور اظہار شفوی کہلائے گا، یہاں بھی میم کو ظاہر کریں گے، اظہار شفوی کہلائے گا۔ اد دال ساکن ہے، قطب زدن یہ حرف اقلاب ہے، اقلاب حرف قلقلہ ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹنا۔ قاف طا با جیم دال یہ حروف جہاں قرآن مجید میں آ جائیں ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ واجب ہوتا ہے۔ دال ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا۔ خا جو ہے یہ مفخم ہے صفت استعلاء کی وجہ سے، لن نہ ہم نون مشدد غنہ واجب، ہم جن یہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جنات یہاں بھی نون پر غنہ بھی کریں گے، نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا، اس کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ تا کے نیچے تنوین ہے اور اس کے بعد حرف اخفا تا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے۔ جیم پر قلقلہ ہوگا، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ انہار میں نون ساکن کے بعد ہا حرف اظہار ہے، اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ را جو ہے یہ مضموم ہے، اس وجہ سے اس کو مفخم ادا کریں گے۔ سوا بام یہ با کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، سو اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے ادغام بالغنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد عین حرف اظہار ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا ہے تو اس کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ اس میں جلالت کا ما قبل مقصور ہے لہٰذا یہ مرقق ادا ہوگا۔ واللہ یہاں اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے تو یہ مفخم ادا ہوگا، اس کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا ہے اور نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ ہا کے اوپر واو المدیہ الصغیرہ ہے، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ حسن الثواب با پر قلقلہ ہوگا اور یہ مد عارض بھی بن جائے گی۔ آگے آپ کا ونین خود اپلائی کریں گے، کل بھی تلاوت کیا تھا، آج پھر برکت کے لیے تلاوت کر دیتا ہوں۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا
في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آج اللہ خیری کرے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. اسماء، عائشہ، فاطمہ، چودھری، آج بوائز میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا، حفیظ صاحب بھی نہیں. اچھا یہ حاضری لے لیجئے گا، ایک بندہ ہے نا، جب لوگ زیادہ ہوں تو اس وقت لے لیجئے گا. تلاوت کا حصہ مکمل ہوا اور اب چلتے ہیں حصہ گرامر کی طرف اور ترجمہ کی طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آیت نمبر 194 تک تلاوت کا اعزاز حاصل کر چکے اور ترجمہ بھی پڑھ چکے. آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 195 سورہ آل عمران، اور آج انشاءاللہ اس رکوع کو کوشش کریں گے کہ یہ اختتام پذیر ہو. فاستجابا، فا پس استجابا، استجابا پہلا صیغہ فی الماضی، پس قبول کر لیا، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، رب مضاف ہم مضاف الیہ، ہم ہو ہما ہم ضمیر متصل جمع مذکر غائب، پس ان کے لیے ان کے رب نے دعا قبول فرما لی. انی بے شک میں، لا اضیع فعل مضارع منفی، میں ضائع نہیں کرتا، ادا یضیع ضائع کرنا، میں ضائع نہیں کرتا، عملہ کسی کا عمل، عاملن جو عمل کرنے والے کا ہے، من سے، کم تم میں سے، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا. کسی کی محنت مزدوری کو اللہ ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر دیتا ہے، چاہے وہ مزدوری من ذکرن، من سے ذکر مذکر، او یا انثی مؤنث، وہ مذکر یعنی مرد کام کرے، او انثی یا عورت محنت کرے. یہی محنت ہمیں زندہ رکھتی ہے دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمارے اعمال کی محنت کی بدولت ہم زندہ اور تابندہ رہتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ رحمت اللہ تعالی علیہ، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے،
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفازات، اور پھر کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہم اپنی فطرت کے اعتبار سے جنت کے حصول کو یقینی نہیں بنا سکتے، مولا کی رضا کی حصول کو یقینی نہیں بنا سکتے جب تک کہ ظاہری طور پر اعمال بجا نہیں لائیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب ذوالجلال واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ میں کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر عامل کے عمل کو قبول کیا جاتا ہے، اللہ کے حضور اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو پھر عمل کو ترک کر کے بیٹھو گے تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفازات، پھر تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد، اور نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ آپ کو اوپر آنے کے لیے محنت کا دامن تھامنا پڑے گا، محنت ہی ہے جو انسان کو باوقار بنا دیتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے تو تمام زندگیاں آپ کو محنت سے عبارت دکھائی دیں گی۔ سو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی مزدور کی محنت کو ضائع نہیں کیا جاتا، اس کو مزدوری پوری دی جاتی ہے۔ تو آئیے اللہ کے حضور نوکری کر لیجئے، اللہ کے حضور جہاں سے بدلہ پورا پورا ملتا ہے۔ بعدکم من بعد، تم ایک دوسرے سے ہی تخلیق کیے گئے ہو۔ فالذین، پس جو شخص ہاجرو، اس نے ہجرت کی، اپنے گھر بار کو، اپنے کنبہ قبیلہ کو، اپنے وطن کو، اپنے بچوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یہ ہجرت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں ہجرت سب سے بہترین ہجرت وہ ہے جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کی جاتی ہے۔ آج کے دور میں آپ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کریں گے تو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص مہاجر ہوا، جس نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا، اور وہ نکالے گئے، فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب، اخرج، اخرجا، اخرجا، اخرجو، تیسرا صیغہ وہ نکالے گئے، من سے دیار جمع ہے گھر کی، من دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا اور وہ تکلیف دیے گئے، ستائے گئے، اذیت دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں۔ سو جو اللہ کے لیے کسی کی اذیت کو برداشت کرتا ہے، کسی مصیبت کو برداشت کرتا ہے، وَقَاتَلُوا اور وہ قتل کیے گئے، وَقَاتَلُوا اور انہوں نے لڑائی کی، قاتلہ یقاتل، مقاتلہ تن کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا، وَقُتِلُوا اور اس لڑائی کے نتیجے میں وہ قتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ تو ضرور ضرور میں مٹا دوں گا، انہم ان سے، سیئاتہم سیئہ کی جمع سیئات برائیاں، ہم ان کی میں پھر ان کی برائیوں کو مٹا دوں گا، ان کے گناہ نامہ اعمال سے مٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہم صدقہ کیوں دیں؟ برائیوں جب ہماری مصیبت لکھی ہوئی ہے تو صدقہ دینے سے ٹلے گی کیسے؟ اور جب ہم کیسے نیکی کریں کہ جب ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کرنا لکھا ہے تو ہم گناہ کر کے ہی چھوڑیں گے؟
تو بھائی تقدیر کے معاملے میں یہ نظام تقدیر ایک تو تمہاری سمجھوں سے بالا تر ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ تقدیر معلق بدل جاتی ہے۔ الصدقۃ ترد البلا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی پھر تم نے صدقہ دے دیا تو الصدقۃ ترد البلا، پھر وہ صدقہ تمہاری بلاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ اور یہاں قرآن کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نیکی کی طرف ہجرت کر کے آ جاؤ گے، اگر تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مہاجر بن جاؤ گے، اگر تم راستہ جہاد میں پڑ جاؤ گے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اللہ فرماتے ہیں میں ضرور تمہارے نامہ اعمال سے، یہ تو تقدیر کی بات ہی نہیں ہے، تقدیر میں تو ابھی آپ نے آگے جا کے کرنا ہے، یہ تو وہ اعمال ہیں جو اب آپ کر چکے ہیں۔ تو جو خدا کیے ہوں کو مٹا سکتا ہے وہ آنے والی تقدیر کو بھی آپ کے اعمال کے بلبوتے پر بدل سکتا ہے۔ تو تقدیر بندہ اپنی خود بناتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، اور تقدیر کا کی سلیکشن جو ہے وہ آپ کے انتخاب پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کو جو فطرت سلیم عطا کر دی گئی، یہیں سے تو ہمارا قدریہ اور جبریہ کے لوگوں سے جھگڑا اور اعتراض ہے کہ جو اعتدال کی راہ ہے وہ فقط مسلمان اپناتا ہے۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنا ہی صراط مستقیم ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، ضرور میں مٹا دوں گا ان سے سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور دوسرا ان کو اجر یہ ملے گا، الف آ گیا، حمزہ شروع میں آ گیا تو یہ 13واں سیگا، ضرور میں داخل کروں گا ہم ان کو جنتوں میں۔ اب یہاں دیکھیے بڑی ایمان افروز بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ان کو جنتوں میں داخل کروں گا۔ یہاں ایک جنت کی بات نہیں ہو رہی، جنت کی جمع ہے جنات، تو پتہ نہیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے اور اللہ کو دنیا میں راضی کر کے جانے والے کو اللہ نے جنتیں عطا کرنی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نہیں کئی جنتیں ملیں گی۔ یہاں جس کا ایک پلاٹ ہوتا ہے دوسرا ساتھ بن جائے تو کسی کی بات نہیں سنتا، اور اس شخص کے مقدر پہ جھوم جائیے جس کو اللہ جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ تجری، بہتی ہیں، من تحت حل انہار، ان کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے حضور سے اجر ہے، واللہ، اور اللہ رب ذوالجلال، عندہ، اس کے نزدیک، حسن الثواب، بہترین اجر ہے، بہترین ثواب ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے حسن کی اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کی خدمت اور نوکری کے لیے جو اللہ رب ذوالجلال نے وہاں حوریں تخلیق فرما رکھی ہیں، فرمایا وہ حور اگر جنت کا دروازہ سرکا کے اس کی کھڑکی ایک سوئی کی نوک کے برابر وہ اپنے دوپٹے کو حرکت دے دے تو اس کے فقط دوپٹے میں اس قدر حسن ہے، اس قدر خوشبو ہے کہ آسمان اور زمین یہ سبھی کستوری اور عنبر کی خوشبوؤں سے مہک اٹھے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسی خوبصورت نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہیں، نہ کان نے سنی ہیں، نہ کسی کے ذہن میں کوئی کھٹکا آیا ہے۔ تو ایسی باوقار جگہیں، ایسی پرسکون اور ایسی قربت الہیہ کی
خاص مقامات اور جگہیں ان لوگوں کو میسر ہوں گی جو ہجرت کرتے ہیں، جو گھروں سے نکلتے ہیں تبلیغ دین کے لیے، ترویج و اقامت و اشاعت دین کے لیے نکلتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں آنے والی اذیتوں اور مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے ہیں۔ اور آپ کہیں کہ آج ہمیں لڑائی کا موقع میسر نہیں، تو موقع میسر ہے، ہم اپنے نفس سے لڑائی کر سکتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ نفس ہمیں برائیوں پر ابھارتا ہے، ہم اسی نفسانی کشمکش میں دن بھر گناہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اپنے نفس کو جو برائی پر، بے حیائی پر، غلط امور پر ابھارتا ہے، ہم اس کے خلاف جہاد کرتے رہیں، دن بھر لڑتے رہیں، اس کا کہنے کی مخالفت کرتے رہیں، تو یہ دن بھر اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ لا یغرنک، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب، پھرنا، الذین، ان لوگوں کا، کافر، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں۔ آپ دیکھتے ہیں عالم کفر بڑی بڑی گاڑیوں پر زرق برق لباس پہنے، عیش و عشرت میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ، کوئی ادھر جا رہا ہے تو کوئی ادھر جا رہا ہے، اور اہل ایمان میں سے جو مفلس ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، فقر کے مارے ہیں، ان میں سے کبھی کبھار جب نفسانی خواہش غالب آتی ہے تو وہ کہہ اٹھتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، ہم بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے بندو، یہ جو کافر شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ان کا گھومنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ متاع قلیل، یہ دنیا کا مال، یہ ان کے پاس تھوڑا ہے، تھوڑی سے دن ہیں، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس مال کی محبت کو ترک کرتے ہوئے، اللہ کی محبتوں کو دل میں بساتے ہوئے، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے، جو ترویج و اقامت و اشاعت دین کے لیے اپنا تن من دھن سبھی لٹاتے ہوئے، لیکن الذین، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، جنات تجری، ان کے لیے بھی جنتیں ہیں، بہشتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، نزلا من عند اللہ، پھر اللہ کے نزدیک ان کی مہمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کا حریم قرب میں جلوہ حسن اور نعمت وصال سے اللہ کے حضور ان مہمانوں کو یہ انعام سے نوازا جائے گا، حریم قرب عطا کی جائے گی، جلوہ حسن سے نوازا جائے گا، نعمت وصال وہ عطا کیے گئے۔ اور عاشق کے لیے اپنے محبوب کے جلووں سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس قدر انہماک تھا، اس قدر کشش تھی کہ کوئی بھوکا شخص حسن یوسفی کو دیکھ لیتا تھا تو وہ بھوک مٹ جاتی تھی، کوئی پیاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا، اس کی پیاس بجھ جاتی تھی، جو آقا کریم علیہ السلام کے سراپا حسن کو دیکھ لیتا تھا، اس کی پیاس بجھ جاتی، اس کی بھوک ختم ہو جاتی۔ ارے یہ تو مخلوق کا عالم ہے، جو خالق کے حسن کے جلووں میں مگن ہوگا، پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وما عند اللہ خیر للابرار، وما، اور جو کچھ بھی عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہے، خیر، وہ بہت اچھا ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ للابرار، نیک لوگوں کے لیے، جن کی پیشانیاں
نیکیوں سے چمک رہی ہوں گی، جن کی آنکھوں کی چمک لوگوں کی آنکھوں کو چندھیا دے گی۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے حضور بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بڑی قربت ہے، بڑی لذت ہے، بڑا سکون ہے، اور اللہ کریم کے حضور وہ لوگ نعمت وصال سے آشنا کیے جائیں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بحرمت نبی المختار۔ آیت نمبر 199 دیکھیے، پروردگار عالم ارشاد فرماتی وَإِنَّا، اور بے شک من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بعض، لمن یؤمن باللہ، جو اللہ رب ذوالجلال پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، اور جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوئی، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، وہ اللہ کے حضور خشیت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے حضور جھک جانے والے ہیں، تو لا یشترون بآیات اللہ، اور وہ نہیں خریدتے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، اور وہ اللہ کی آیتوں کے عوض خریدتے نہیں ہیں، ثمنن قلیلا، تھوڑا سا سمن، تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی راحت دنیا نہیں خریدتے وہ اہل کتاب۔ ان کے لیے بھی اولئک، وہی لوگ ہیں، لہم، ان کی، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا۔ اب اس آیت میں کیٹیگوریکلی یہ فرما دیا گیا کہ اہل کتاب بھی اللہ کے انعامات سے نوازے جائیں گے، مگر کب؟ جب وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہوں گے، یعنی جب رسول تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آئیں، ایمان لے آئیں، اور حضور کو خاتم النبیین نبی تسلیم کریں، حضور کے حلقہ اطاعت میں آئیں، تو پھر یہ دیکھیے قرآن واضح کہہ رہا ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل ہوا وہ اس پر ایمان لے آئیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو ان کی طرف اتارا گیا تھا اس آپ کے اتارے جانے سے پہلے اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، تو خاشعین للہ، پھر اس کے بعد وہ اللہ کی خشیت، اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، اس کی دہلیز پر پیشانی کو خم کرنے والے ہیں۔ اور پھر اگلا یہ کہ وہ اپنے بقیہ لوگوں کی طرح آیتوں کو بیچتے نہیں ہیں، احکام الہیہ کی کو بدل کر فروخت نہیں کرتے، پھر وہ اجر کے لائق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اسبروا، تم صبر کرو، صابروا، جس نے صبر کیا، اسبروا یہ امر ہے، تم صبر کرو، وصابروا، اور ثابت قدمی اختیار کرو، ورابطوا، اور بہت محنت کرو جہاد کے لیے، نیکیوں کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کے لیے محنت کرو۔ محنت کے بلبوتے پر ہی تمہیں جنت میسر آنی ہے، محنت نہیں کرو گے تو خاک ہو جاؤ گے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، پھر تمہیں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، تمہیں اللہ کے حضور نامہ اعمال کی بہتری کے لیے، اللہ کے حضور کامیابی کو پانے کے لیے، مولا کے محبوب کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے، رابطو، تمہیں زیادہ محنت کرنا ہوگی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اللہ کے تقوی اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں
قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام بڑا ایمان افروز ہے، جس میں کامیابی کی ایک بہترین فارمولہ اور ایک بہترین اصول بتایا گیا۔ ایمان لانا ہے، صبر کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ ایمان، صبر، استقامت اور محنت، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ اس کو اپنا لیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔ راستے میں ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خوشی، کامیابی، پھول منزلوں پر پہنچ کر میسر آتے ہیں۔ آتش نے کہا تھا کہ تھکیں جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ آپ کو گلے مراد تو منزل پر پہنچ کر ملتا ہے، راستے میں خار سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب تک آپ کانٹوں سے گزرو گے نہیں، پھول کو توڑ نہیں سکتے ہو۔ پھول کو توڑنے کے لیے، خوشبو کو لینے کے لیے، اس کی نزاکت کو پانے کے لیے، اس کی خوبصورتی کو پانے کے لیے تمہیں کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور کانٹوں سے گزرنے کے لیے تمہیں صابرو، استقامت کی ضرورت ہے، رابطو، محنت کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ تمہیں راستے کی اذیتوں سے، تکالیف سے گزارا جانا ہے۔ اہل تصوف، صوفیزم میں جب کوئی سالک کسی ولی کامل کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ اس سے پہلے مجاہدہ کرواتا ہے، اس سے محنت کرواتا ہے، تاکہ اس کے دل کا برتن صاف ستھرا نکھرا ہو جائے، اجلا ہو جائے۔ کبھی اسے روزے رکھوا کر اس کی باطنی قوت میں اضافہ کرتا ہے، کبھی اسے نوافل بتا کے اس کی باطنی قوت میں اضافہ کرتا ہے، کبھی اسے 24 گھنٹے باوضو رہ کر اللہ کے حضور پاکیزگی اختیار کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور کبھی ہر آواز کو لفظ اللہ کی میں گم ہوتی ہوئی اور اس آواز کو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کی تسبیح ہے، سو وہ اپنے قلب و باطن پہ تفکر کرتا ہے۔ سو اس مجاہدے اور ریاضت کے بعد جب اس کے دل کا برتن اجلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے نور، اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش اس طرف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ایمان لانے کے بعد صبر کر چکا ہے، استقامت کے ساتھ اپنے دل کے برتن کو پاکیزہ کر چکا ہے، اور محنت کے ساتھ اللہ کے مکھڑے کی دید کے لیے وہ مشقت کر چکا ہے۔ اور اب جب اس کے دل پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو اس کے نور جب اس کے قلب کے آئینے پر پڑتا ہے تو یہ آئینہ شفاف تھا، اب اس انوار الہیہ کا عکس جب اس آئینہ دل پر پڑتا ہے تو اس کے پورے باطن کا وجود اور ظاہر کا وجود، اس پہ روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، نور ہی نور منعکس ہو رہا ہے۔ پھر اس نور کا عکس اس کی مجلس میں بیٹھنے والے شخص پر پڑتا ہے اور اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تب جا کے صوفیاء کرام کہتے ہیں یک زمانہ با صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اس پاک دامن اور پاک دل کی صحبت میں جب بیٹھتے ہو تو اللہ کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں صحبت سالے تورا سہلے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ نیک کی صحبت تمہیں نیکی بنانے پہ مجبور کر دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ یہ صحبت میں بیٹھنا، ان کی مجلس کو پانا، یہ بھی استقامت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآنی احکامات کو سمجھنے، عمل کرنے اور ان کو دلی طور پر اپنانے کی توفیق میسر عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے حضور قربت خاص کے حصول کے لیے ہمیں جد و جہد، محنت، استقامت اور صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم قرآن مجید کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہمارے ساتھ